حضرت ابو بکر کی نماز جماعت اور خلافت کی دلیل کیسے؟ اہل سنت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر خلافت کے زیادہ اہل تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی بیماری کے ایام میں آپ کی جگہ نماز کی امامت کروائی۔ روایت: رسول اللہ زیادہ بیمار ہو گئے تو حضرت بلال رسول اللہ کو نماز کی خبر دینے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ صحیح بخاری 713۔ ہم بخاری کی روایت کا پوسٹ مارٹم آخر میں کریں گے۔ اب یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر نماز جماعت کروانا ہی منصب خلافت و ولایت کی دلیل ہے تو پھر وہ اصحاب رسول عبد الرحمن بن عوف، سالم و نابن الفام مکتوم خلافت کے حقدار کیوں نہیں، جنہوں نے رسول اللہ کو اور ان کے حکم سے نمازیں پڑھائیں؟ حضرت ابو بکر کی پیش نمازی خلافت کی دلیل کیسے؟ کیا حضرت ابو بکر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا خلافت کا حق غصب کیا؟ تحقیقی جائزہ۔ پہلی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے عبد الرحمن بن عوف کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ نعوذ باللہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے عبد الرحمن بن عوف کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول اپنی کسی حاجت کے لیے کہیں دور نکل گئے اور آنے میں تاخیر ہوئی تو لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف لوگوں کو امام بن کر نماز پڑھا رہے تھی۔ وہ ایک رکعت پڑھا چکے تھے کہ نبی کریم تشریف لائے۔ جب عبد الرحمن کو احساس ہوا کہ رسول اللہ آ گئے ہیں تو مصلی امامت سے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ اب یعنی رسول اللہ نے اشارہ فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو، پس انہوں نے نماز پڑھائی۔ صحیح مسلم۔ اس دلیل کا سب سے بڑا رد یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور غیر معصوم کی ابتدا میں نبی کی نماز نہیں ہو سکتی۔